کی زندگی دکھائی دیتی ہے، نہ حشر کے دن اٹھنا نظر آتا ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی۔ بطور مسلمان ہم نے سن رکھا ہے کہ مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، ایک دن قیامت بھی آئے گی، حساب کتاب بھی ہوگا، مگر اس سنی ہوئی حقیقت پر ہمارا نمبر ایک پختہ یقین نہیں، اور نمبر دو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، کون سی دیر ہو گئی ہے، کون سی کل قیامت آنے والی ہے، ابھی تو قیامت بہت دور ہے۔ لہذا جو معاملات اس وقت ہمیں درپیش ہیں، پہلے ان مسائل کا حل تلاش کریں، پہلے اپنے پیٹ کی فکر کریں، پہلے اپنی دنیا کی فکر کریں، اپنے گھر بار کی فکر کریں، اہل و عیال کی فکر کریں۔ آخرت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ بس حاضرین محترم، اس سوچ نے ہمیں آخرت کی فکر سے غافل کر دیا اور دنیا کی فکر میں مبتلا کر دیا کہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے، بڑے دور ہے۔ خالق کائنات نے انسان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ الانبیاء اس کی پہلی آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت بولیے قریب آ چکا۔ گویا خالق کائنات نے فرمایا، بندے اس غلط فہمی سے نکل آ کہ حساب کا وقت دور ہے، قیامت ابھی بہت دور ہے، نہیں، اقترب، یہ انتہائی قریب آ پہنچی ہے قیامت، قریب آ گیا ہے تمہارے حساب کا وقت۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مگر کتنا ناسمجھ انسان ہے، کتنا نادان انسان ہے کہ وہ ابھی تک غفلت کے پردے میں ہے، وہ ابھی تک غفلت کی پٹی اتارنے کے لیے تیار نہیں، وہ ابھی تک اپنی اس آخرت اور اس آخرت کی فکر سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا، بندے جس آخرت کو تو دور سمجھ رہا ہے وہ قیامت، وہ حساب کا وقت تیرے قریب ہے۔ اور دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ قمر کی پہلی آیت کریمہ میں بھی رب کائنات نے اسی حقیقت کا اعلان کیا، فرمایا اقتربت الساعہ، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ قیامت دور ہے، نہیں، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ قیامت بولیے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اگلے لمحے مجھے حساب دینا ہے، تو مجھے سچ بتائیے فکر لائق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بے فکر اس لیے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے۔ تو آئیے، اگر اس قرآن پر ایمان ہے تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قیامت دور نہیں، قیامت، اونچا بولیے، پھر بولیے، حساب کا وقت دور نہیں بلکہ حساب کا وقت قریب ہے۔ اور جس دنیا کو تم اپنے قریب دیکھ رہے ہو، جس دنیا کو تم اپنے قریب دیکھ رہے ہو، اور جس دنیا کی فکر میں تم ہر وقت مست و مگن رہتے ہو، آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا یہ دنیا تو بڑی عارضی شے ہے، جس کی 24 گھنٹے تمہیں فکر لائق رہتی ہے، جس کے مال و اسباب کی، جس کے مال و متاع کی، جس دنیا کو سنوارنے نکھارنے کی تمہیں 24 گھنٹے فکر لاحق رہتی ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر
اس دنیا کی فکر کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں تو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا آزمانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ مگر ہم نے اس دنیا میں آ کے جب آنکھ کھولی، اپنے گرد و نواح میں اس دنیا کے حسن و جمال کو دیکھا، اس دنیا کی باغ و بہار کو دیکھا، اس دنیا کے گل و گلزار دیکھے، اس دنیا کی رنگینیاں دیکھی، اس دنیا کے پرکشش جب نظارے دیکھے تو ہم لپک پڑے اس دنیا کی طرف۔ خالق کائنات نے فرمایا وما جعلنا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، سورہ کہف کی 7ویں آیت کریمہ میں، وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ بنایا اس جہان دنیا کے لیے اسے زیب و زینت کا سامان بنایا، اسے آرائش اور زیبائش کا سامان بنایا، اس دنیا کو تمہارے لیے پرکشش بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا، خوشنما بنا دیا۔ یہ دنیا ہے جو تمہارے دلوں کو لباتی ہے، تمہاری نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے، تمہارے من کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ دنیا تمہاری توجہ کا مرکز۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگو دھیان سے سن لو کہ ہم نے یہ سب حسن و جمال، یہ دنیا کے خوبی و کمال، یہ باغ و بہار، یہ گل و گلزار، یہ کہیں دولت کی چنکار اور کہیں مال و اسباب کے ڈھیر اس دنیا کے اندر کس لیے رکھے، کیوں رکھے؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں، اپنے بندوں کو پرکھیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے مالک کو بھول گیا، اور کون کون خوش نصیب ہے کہ جو اس دنیا کے مال و اسباب کو استعمال میں تو لاتا ہے مگر سب کچھ کر کے بھی احسن عملا، پھر اس زمین کے اوپر حسن عمل کا پیکر بن کے جیتا ہے۔ حاضرین محترم، یہی دنیا کی کشش، یہی دنیا کی اٹریکشن اور یہی اس دنیا کا خوشنما ہونا خالق کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان کیا۔ رب کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آئیے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر غور کرتے چلے جائیے۔ رب کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس دنیا کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آراستہ کر دیا، پیراستہ کر دیا، خوشنما بنا دیا، پرکشش بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا۔ اپنے ایمان سے بتائیے یہ دنیا پرکشش ہے یا نہیں؟ جی، یہ دنیا انسان کے لیے سجائی اسے نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ دل اس دنیا کی طرف، کبھی مال کی طرف، کبھی اسباب کی طرف، کبھی دولت کی طرف، کبھی اس دنیا کی مختلف رنگینیوں کی طرف دل کھنچتا ہے یا نہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے اس دنیا کو کیا کیا؟ مزین، آراستہ کر دیا تمہارے لیے، اور اس میں طرح طرح کی محبتیں رکھیں، رغبتیں رکھیں۔ حب الشہوات من النساء والبنین، کہیں شہوات کی محبت، کہیں بیوی بچوں کی محبت، کہیں اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور کہیں ڈھیروں مال اور دولت کی محبت، من الذہب والفضہ، کہیں سونے چاندی کی محبت، کہیں سونے اور چاندی کی محبت، یعنی کوئی مال کمانے کی حرص و ہوس میں ہے اور کوئی سونا اور چاندی۔ یہ اشارہ ہے اس محبت کی طرف جو عورتوں کے دل میں اللہ نے زیورات کی محبت رکھی، سجنے دجنے کی محبت رکھی، تو مال کی محبت، زیورات کی محبت، والانعام والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت،
اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ تمہارے دلوں میں ہم نے بڑی بڑی عالی شان سواریوں کی محبت، عالی شان قیمتی گاڑیوں کی محبت، والانعام، اور اسی طرح مال مویشیوں کی محبت، والحرث، زمینوں جائیدادوں مربوں کی محبت۔ کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک سارا دن وہ اپنی اس زمین کے اور کھیتی باڑی کے اس چکر سے باہر نہیں آتے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال مویشیوں کے چکر سے باہر نہیں آتے۔ ایک محبت دن سوار ہے کہ میں نے اتنا مال بنا لیا، اتنی بھینسیں ہو گئی، اتنی گائے ہو گئی، اتنی بکریاں ہو گئی، اتنے مربے میں نے خرید لیے، اتنا میں نے اور بنانا ہے، اتنا بڑا جاگیردار بن گیا۔ دیکھیے خالق کائنات نے کون سی شے چھوڑی ہے، ایک ایک بات بیان کر کہ کوئی اولاد کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کی فکر میں مبتلا ہے، کوئی دولت اکٹھی کر رہا ہے، کچھ بہنیں بیٹیاں وہ زیورات کی محبت کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، کچھ مال کی محبت کے پیچھے، کچھ جائیداد کی محبت کے پیچھے، کچھ اپنے کھیتی باڑی کی محبت میں، کچھ مال مویشیوں کی محبت میں، کچھ عالی شان کوٹھیوں کاروں اور بنگلوں کے پیچھے، کوئی بڑی بڑی سواریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے ایک ایک شے کو بیان کر کے اینڈ کس پر کیا؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا۔ لوگوں جسے تم سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو، جس کے لیے تم اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہو، جس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو، جس کی خاطر تم نے راتوں کی نیند چھوڑ دی، دنوں کا آرام چھوڑ دیا، جس کی خاطر تم ہر وقت بے چین رہتے ہو، بے قرار رہتے ہو، یاد رکھ لو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے تمہیں عارضی سامان عطا کیا۔ کیا کیا؟ بولیے عارضی متاع کہتے ہیں تھوڑا سا گزر بسر کے لیے، ایسے تھوڑا سا سامان بس جس سے کیا ہو جائے، وقت گزر جائے، گزارے کے لیے تمہیں تھوڑا سا سامان عطا کیا ہے جسے تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو، اور آگے تمہیں بتائیں واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا حسین ٹھکانہ ہے۔ اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں۔ حسین گھر دنیا کا گھر نہیں، وہ آخرت کا گھر ہے۔ بہترین جگہ دنیا نہیں بلکہ وہ آخرت کی جگہ ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو تمہیں 4 روزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے عارضی کچھ تھوڑا سا سامان زندگی دیا تھا، اور تم اسے سب کچھ سمجھ کر اسی کے پیچھے لگ گئے۔ بتائیے یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ناسمجھی نہیں تو اور کیا ہے؟ حاضرین محترم، ایک طرف خالق کائنات نے اس دنیا کی حقیقت کو اپنے بندوں پر واضح کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ یہاں تمہیں بھیجنے کا مقصد اس دنیا کے اندر دل لگانا نہیں، بلکہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تمہیں یہاں دل لگانے کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ پرکھنے کے لیے بھیجا ہے، آزمانے کے لیے۔ تو اگر اس کو اپنے لیے دارالامتحان سمجھیں، آزمائش کی جگہ سمجھیں، تو مجھے سچ بتائیے کہ کمرہ امتحان میں بھی کبھی کوئی دل لگاتا ہے؟ کیا اس کو بھی کوئی اپنی منزل سمجھتا ہے؟ بولیے نہیں۔ فرمایا یہ منزل نہیں، منزل کوئی اور ہے۔ اور اسی حقیقت کو قرآن مجید نے دیگر چند مقامات کے اوپر ایک اور اینگل سے بیان کیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ غافر کو پڑھیں تو فرمایا انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرہ ہی دار القرار۔ فرمایا یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ ایک متاع پہلے بتا چکا ہوں، یعنی گزر بسر کا تھوڑا سا سامان ہے، معمولی سی شے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جبکہ آخرت یہ ٹھہرنے کی جگہ، دار القرار یعنی دائمی گھر، ہمیشہ رہنے والا گھر۔ اگر رہنے کے قابل کوئی گھر ہے تو وہ دنیا کا گھر نہیں ہے، وہ آخرت کا گھر ہے۔
یہ تو ایسے عارضی گزارے کی جگہ تمہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید نے ایک خاص حقیقت کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا، اور وہ کیا؟ رب کائنات نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ اس دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ الحدید میں بھی یہی بیان کیا، اور سورہ العنکبوت کے اندر بھی سیم وہی لفظ ہیں۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اس دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ اب ذرا قرآن مجید کے لفظوں پر غور کرنا، وما الحیات الدنیا، کیا معنی ہے دنیا کی زندگی؟ کوئی شے نہیں، کچھ نہیں، الا لہو و لعب، مگر جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یاد رکھ لو کہ اصل زندگی وہ آخرت کا گھر ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ گویا یہ زندگی نہیں، یہ اصل گھر نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا۔ اور تیسرا مقام قرآن مجید کا سورہ الانعام کو پڑھیں تو وہاں پھر وہی لفظ ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا کچھ نہیں سوائے کھیل تماشے کے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جبکہ آخرت کا گھر بہترین گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں۔ اب حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقامات رکھے جہاں اللہ نے بار بار کہا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اونچا بولیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ چیزیں آپ کے من میں اترتی چلی جائیں، دل و دماغ میں راسخ ہو جائیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ اب اسے کھیل تماشا کیوں کہا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یاد رکھ لیں، اس مثال کو اگر بڑے عام فہم لفظوں میں آپ کو اگر سمجھا سکوں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص، اب ایک طرف کھیل تماشا کہا اور دوسری طرف ساتھ ہی کیا کہا کہ اصل گھر کہاں ہے؟ بولیے۔ اب اس کو میں ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا، بازار گیا، اپنے گھر کے لیے کچھ سامان اس نے لانا تھا، کوئی ضرورت کی چیزیں لانی تھی، کوئی سودا سلف لانا تھا، سبزی گوشت لانا تھا، لیکن جب بازار میں پہنچا تو وہاں کوئی کھیل تماشا ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی بندر نچا رہا تھا، کوئی ڈگ ڈگی بجا رہا تھا، کوئی میلہ لگا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا، اس نے اس کھیل تماشے کو دیکھا، تو مجھے سچ بتائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کا دل اس کھیل تماشے کی طرف مائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، جب بازار میں پہنچا تو اس نے وہ تماشا دیکھنا شروع کر دیا، اس کھیل کے اندر کیا ہو گیا؟ مگن ہوا، تھوڑی دیر کے لیے مگن ہوا، مگر سمجھدار شخص تھا تو چند منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، اس نے کہا اتنا ٹائم گزر گیا، اسے خیال آیا کہ میں یہ کھیل تو دیکھنے نہیں آیا تھا، میں تو کسی اور کام آیا تھا۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ میں تو کسی، بولیے نا، میں تو سودا لینے آیا تھا اس بازار میں، اپنے گھر کا سامان لینے آیا تھا، میرے گھر تو مہمان بیٹھے ہیں، میری بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، میں کدھر آ کے مست و مگن ہو گیا، کہاں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر اس نے اس کھیل تماشے کو دیکھا اور اپنا سر جھٹک دیا اور فوراً اپنے اس کام کی طرف کیا ہو گیا؟ متوجہ ہو گیا کہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کوئی، وہ اپنے مقصد کو اچیو کر کے واپس گھر آ گیا۔ ایک انسان وہ ہے۔ اور اسی بازار میں آپ نے کسی ناسمجھ نادان چھوٹی عمر کے بچے کو بھیجا کہ جاؤ بیٹے فلاں چیز جا کے لے آؤ۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، والدین بھیجتے ہیں مگر وہ جب ناسمجھ نادان بچہ، اس نے جا کر اس بازار کے اندر وہی کھیل دیکھا، تماشا دیکھا، ڈگ ڈگی دیکھی، اس کا دل بھی اس طرف کیا ہوا؟
مائل ہوا اور وہ بھی جا کر اس میں مگن ہو گیا، کھڑا ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں مگن ہوا، ایسا مگن ہوا کہ اسے مقصد بھول گیا کہ میں آیا کس لیے تھا. میں آیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے کیوں بھیجا تھا، میں نے کیا لے کے جانا ہے. بس وہ دیکھتا رہ گیا، مگن ہو گیا، مستغرق ہو گیا. اسے گھر بھی یاد نہ رہا اور گھر کا ساز و سامان بھی یاد. بولیے. وقت گزرتا گیا اور اس کی اٹریکشن اس تماشے میں اور بڑھتی گئی، اس کھیل میں اور مگن ہوتا گیا. ایسا مگن ہوا کہ دن بیت گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی. اب جب شام ہوئی تو وہ تماشا بھی ختم ہو گیا، کھیل بھی کیا ہو گیا. جب کھیل ختم ہوا، تماشا ختم ہوا، اب رات کا اندھیرا بھی چھا گیا، بازار بھی بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئیں. اب وہ جب گھر کی طرف پلٹنے لگا تو اسے خیال آیا میں تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا. میرے گھر والوں نے تو مجھے کس لیے بھیجا تھا؟ سودا لینے بھیجا، فلاں چیز لینے. اب میں کہاں سے لے کے جاؤں؟ وہ جو لینے کا وقت تھا وہ تو سارا میں نے اس تماشے میں برباد کر دیا. اب تو رات کا اندھیرا ہے، دکانیں بند ہو چکی ہیں، اب تو میرا سودا ملنے کا امکان. وہ خالی ہاتھ جب گھر کی طرف پلٹتا ہے تو پھر کفے افسوس ملنے کے سوا اس کے پاس اور گھر پہنچ کر پھر والدین کی جھڑکوں کے سوا اس کے لیے اور ہے کچھ. وہ کیا کہیں گے؟ اسے ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. ماں کہیں گی بیٹے ماشاءاللہ آپ بڑا کارنامہ سر انجام کر دے کے آئے ہو. بھئی یہی کہیں گے نا، بھئی آپ کو بھیجا کہاں تھا اور آپ گئے کہاں، کس لیے بھیجا تھا اور کہاں چلے گئے، کدھر جا کے مر گئے، کدھر مگن ہو گئے. حاضرین محترم، خالق کائنات نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهِبٌ وَلَهْوٌ، اور کہیں کہا لَهْوٌ وَلَهِبٌ، یہ کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں. اے بندے تو کتنا نادان ہے کہ ہم نے اس دنیا میں تجھے بھیجا تھا ایہم احسن عملا، حسن عمل کا سودا کمانے کے لیے، حسن عمل کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا اس بازار دنیا کے اندر. اور تو آ کر اس نادان بچے کی طرح اس کھیل تماشے میں اتنا مگن ہو گیا کہ یہاں پہنچ کر نہ تجھے خبر رہی کہ میں آیا کہاں سے، نہ تجھے خبر رہی میں نے جانا کہاں ہے، نہ تجھے خیال رہا کہ میرے مالک نے مجھے بھیجا کس لیے ہے، نہ تجھے اس کا احساس رہا کہ میں نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہا ہوں. کرتے کرتے اس تماشے کے اندر مگن ہو جانے والے انسان اس نادان بچے کی طرح وقت تو ٹھہرتا نہیں، انتظار نہیں کرتا، وقت گزرتا گیا، شام ہو گئی زندگی کی. کیا ہو گئی؟ زندگی کی شام ہو گئی. ادھر تماشا ختم ہوا، ادھر بازار دنیا بھی بند ہو گیا. اب قرآن کہتا ہے کہ اس کھیل تماشے میں مگن اس دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جب شام ہوئی، بازار بند ہوئے، اب سودا لینے کا وقت، بولیے پھر بولیے، ختم ہو گیا. اب وہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کے اندر محسوس کر رہا ہے. قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، لوگو اس دنیا کی کثرت نے تو تمہیں ہلاک کر دیا، اس دنیا کی حرص و ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس دنیا کی خواہشوں نے، چاہتوں نے، لذتوں نے، شہوتوں نے، رنگینیوں نے تمہیں کیا ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اس کھیل تماشے میں وقت گزار کر تم اپنی زندگی کے اختتام کو جا پہنچے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ دنیا دنیا کرتے کرتے کہاں جا پہنچے؟ قبر تک جا پہنچے. کہاں جا پہنچے؟ اب جب قبر میں جانے کا وقت آ گیا تو ادھر عمل کمانے کا بازار بھی بند ہو چکا، ادھر شام بھی ہو چکی. اب وہ کھیل تماشے، وہ رنگینیاں بھی جاتی رہیں، وہ دنیا کا حسن و شباب اور وہ دنیا کی پرکشش بہاریں بھی، وہ ہر شے جاتی رہی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ایٹ دا اینڈ تم کہاں جا پہنچے؟ قبر میں جا پہنچے.
آگے خالق کائنات نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، خبردار، آگاہ ہو جائے بندے، ان قریب تو اس ساری حقیقت کو جان لے گا۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، اے بندے آگاہ ہو جا، ان قریب تو اس حقیقت کو جان لے گا۔ باری تعالیٰ کون سی حقیقت؟ فرمایا ان قریب تجھے سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو ایک کھیل تماشا تھا کہ جس کے اندر میں دل لگا بیٹھا، میرا مقصد کوئی اور تھا، کام کوئی اور تھا، کرنا کچھ اور تھا، آیا کہیں اور سے، جانا کہیں اور کھڑا کہیں اور ہوں، دل کہیں اور لگا بیٹھا ہوں، وقت کہیں اور برباد کر دیا۔ فرمایا ان قریب تجھے ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ مگر اگلے لفظ قرآن کے جو بڑے قابل توجہ ہیں، ہلا دینے والے ہیں، رب نے کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، اے بندے کاش تجھے جیتے جی اس دنیا کے اندر اس حقیقت کی سمجھ آ چکی ہوتی۔ اب سمجھ آئی تو کس کام کی؟ قبر میں جا کر آنکھیں کھلی تو کس کام کی؟ اب ہوش ٹھکانے آئی تو کس کام کی؟ اب تو وقت گزر چکا، اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تجھے اس زندگی کے اندر جب وقت تھا اس وقت تجھے یقین آ جاتا۔ اس وقت تجھے کس بات کا یقین؟ ہم جو تجھے بار بار کہتے تھے بندے یہ کھیل تماشا، ہم تو تجھے کہتے تھے یہ عارضی سامان ہے، ہم جو تجھے کہتے تھے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس وقت تجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اب قبر میں آ کے سمجھ آئی تو کس کام کی؟ اب آ کے اگر تمہیں ہوش آیا تو کاش تجھے اس دنیا میں ہوش آ جاتا کہ یہ کھیل تماشا، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے بندوں کو آزمانے کی جگہ۔ حاضرین محترم، بس آئیے ہم میں سے ہر کوئی، بھائی بھی اور بہن بھی، بزرگ بھی اور جوان بھی، بیٹا بھی اور بیٹی بھی، ہر کوئی اپنے ایسے اندر جھانک کے، کسی سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے۔ علامہ نے کہا نا اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ایسے آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمیں ہمارے مالک نے اس بازار دنیا کے اندر کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ اپنے اصل گھر کے لیے کچھ سودا خرید کے لانا، کچھ اپنے ساتھ سامان لے کے آنا، اس بازار دنیا سے کچھ کما کے لانا۔ سچ بتائیے کہ ہم اس گھر کے لیے کچھ کمانے کے بجائے اسی دنیا کے تماشے میں کھب گئے یا نہیں؟ بولیے، اسی دنیا کے تماشے میں مگن ہو گئے یا نہیں؟ کوئی مالوں کی طرف، کوئی مویشیوں کی طرف، کوئی کھیتوں کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی مربوں کی طرف، کوئی کوٹھیوں کی طرف، کوئی کاروں کی طرف، کوئی مال اور دولت کی طرف، کوئی دنیا کے حسن و جمال کی طرف۔ ہم سارا الجھ کے رہ گئے یہیں پر، یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے مالک نے ہمیں بھیجا تھا کہ اپنے اصل گھر کے لیے یہاں سے کچھ کمائی کر کے لانی ہے۔ وہ کمائی کا وقت جب گزر جائے گا، زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، موت کا اندھیرا چھا جائے گا، اس وقت اگر ہماری اس ناسمجھ بچے کی طرح آنکھیں کھلیں گی تو مجھے بتائیے کوئی فائدہ ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا بندے آج پہچان لے اپنی زندگی کی حقیقت کو، اس دنیا کی حقیقت کو، کہ یہ دنیا کچھ نہیں۔ اور پھر حاضرین محترم، یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کے اندر اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اردیتم بالحیات الدنیا، اے لوگو کیا تم اس دنیا کی زندگی سے، یعنی اسی کھیل تماشے سے راضی ہو گئے؟ اس دنیا کی زندگی سے کیا ہو گئے؟ اسی پر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اس دنیا کی کل متاع جسے آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، فرمایا یہ آخرت کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہے۔ کیا ہے انتہائی؟ بولیے کتنا قلیل ہے؟ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر خود اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت
مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو، بحر بے کراں ہو، ایک ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور اس سمندر میں میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص اپنی ایسے انگلی ڈبوئے، کیا کرے؟ سمندر میں ایسے انگلی ڈبوئے، اور انگلی ڈبو کر پھر اسے باہر نکال لے، اور باہر نکال کر میرے آقا نے فرمایا فل ینظر بما ترجع، پھر اس انگلی پر دیکھے کہ کیا لگا ہے اس انگلی پر۔ اب سمندر میں انگلی ڈبو کے جب باہر نکالی تو کیا لگا؟ پانی کا ایک بوند، ایک قطرہ۔ فرمایا وہ جو اس سمندر سے ڈبونے کی وجہ سے انگلی پر پانی کا ایک قطرہ لگا، میرے آقا نے فرمایا یہ ایک قطرہ یہ کائنات کی کل دنیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ سارا سمندر وہ تمہارے لیے آخرت ہے۔ وہ سمندر کیا ہے؟ اور اس سمندر سے ایک قطرہ جو انگلی پر لگا یہ کیا ہے؟ اونچا بولیے۔ اب خدا کیوں نہ کہے اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اے بندو کیا اس سمندر کو چھوڑ کر اس ایک قطرے پر تم راضی ہو گئے ہو؟ سمندر چھوڑ کر ایک قطرے پر خوش ہو گئے کہ ہم نے بڑا کچھ پا لیا، میں بڑا چودھری بن گیا، میں نے اتنے مربے بنا لی، اتنی جائیدادیں بنا لی، میں وزیر بن گیا، میں امیر بن گیا، میں صدر بن گیا، میں وزیر اعظم بن گیا، فلاں بن گیا فلاں۔ فرمایا اس ایک قطرے پر راضی ہونے والے اب خود ہی سوچ تیری عقل کہاں ہے؟ تو ہی ناداں کے چند کلیوں پہ کناہت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو کتنا ناسمجھ ہے کہ ادھر پورا گلشن پڑا ہے اور تو چند کلیاں چن کر کہتا ہے میں سب کچھ ہو پا لیا میں نے۔ ادھر سمندر خدا نے رکھا ہے اور ادھر ایک قطرہ اس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ اب بتائیے عقل مند سودا قطرے کا کرے گا یا سمندر کا کرے گا؟ اونچا بولیے۔ آئیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم ذرا اپنے اندر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قطرے کے سوداگر ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس سمندر کے سوداگر ہیں۔ پھر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنے بڑے حکیم، دانا، عقل والے اور بڑے سمجھدار بنے پھرتے ہیں۔ ہماری سمجھ کا عالم کیا ہے؟ حاضرین محترم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مثال دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے، آقا علیہ السلام چلتے چلتے ایک بازار سے گزرے، راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا، اس کے کان بھی کٹے ہوئے، مردار بچہ۔ میرے آقا نے ایک لمحے کے لیے وہاں رک کر ہمیں مخاطب کیا، فرمانے لگے کہ میرے غلاموں مجھے بتاؤ یہ اس بکری کے اس مردار بچے کو تم میں سے کوئی شخص ایک درہم کے بدلے خریدنا چاہتا ہے؟ کتنے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی اس کا خریدار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مردہ بچہ ہے، بے حیثیت ہے، اس کی جان نکلی ہوئی ہے، یہ تو کسی کام کا، اگر اتنا ہی کام کا ہوتا تو اس کا مالک اسے لا کر ایسے کیوں پھینکتا؟ تو جب اس نے پھینک دیا تو آپ ہمیں ایک درہم کی بات کر رہے ہیں۔ عرض کی آقا اگر یہ تو ہمیں کوئی مفت میں بھی دے تو ہم اس بچے کو لینے کے لیے تیار، بولیے، تیار نہیں ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب یہ بات سنی، اب ذرا میرے آقا کا فرمان سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، میرے غلاموں تم اس مردار بکری کے بچے کو کیا حقیر سمجھتے ہو؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جتنا حقیر تم اس بکری کے بچے کو سمجھتے ہو، خدا کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، قلیل ہے، ادنا ہے، بے حیثیت ہے۔ اب بتاؤ جو اتنی بے حیثیت شے ہے کہ جسے تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو، دنیا کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ بے حیثیت اور کم تر اور حقیر بنایا ہے۔
اب بتاؤ کہ تم اس حقیر دنیا کے پیچھے اگر مارے مارے پھرتے ہو اور اپنی آخرت کے اصل گھر کو بھول چکے ہو تو بتاؤ تمہیں عقل مند کون کہے گا؟ تمہیں سمجھدار بولیے کون کہے گا؟ حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے بندوں کو اس دنیا کی حقیقت سے آگاہ بھی کیا، اور ساتھ ایک بڑی خاص اور لطیف بات قرآن نے کہی کہ ہم دنیا کو کیوں، ہم اپنی آخرت کو کیوں بھول گئے اور اس دنیا پر راضی کیوں ہو گئے، اس کا سبب بھی قرآن نے بیان کیا۔ سورہ یونس کو اٹھائیے، رب کائنات نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ کس سے؟ بولیے کس سے ملنے کی؟ ہم سے ملنے کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کا حال کیا ہے؟ وردو بالحیات الدنیا، وہ اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، واتمانو بہا، اور اس دنیا پر کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے۔ بس اگر کوئی دنیا سے راضی ہے اور دنیا پر مطمئن ہے اور یہ دنیا پا کر سمجھ بیٹھا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، گویا اس نے اپنے اللہ سے ملنے کی امید کیا؟ وہ رب کی ملاقات کا منتظر نہ رہا۔ لہذا حاضرین محترم، کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت اس سے ملنے کی امید رکھتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت اس سے ملنے کی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، بلکہ زندگی کے دن گن گن کے پورے کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت بے تاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ایک ایک دن ایک ایک رات گن کے گزارتے ہیں کہ ہائے کب وہ لمحہ آئے گا جب پردہ اٹھے گا، جب حجابات ہٹیں گے، پردے اٹھیں گے اور وہ حسن مطلق بے نقاب ہوگا، دوریاں ختم ہوں گی، فاصلے ختم ہوں گے، ہم اپنے مولا کی قربت میں جائیں گے اور اس کے حضور سے ایک آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کان ترستے ہیں اس آواز کو سننے کے لیے، آنکھیں بے قرار رہتی ہیں اس حسن کو تکنے کے لیے، اور دل بے تاب رہتے ہیں اپنے مالک سے ملنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں میرے آقا نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا تو بندہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ پھر بولیے، سجن المؤمن، مومن کا قید خانہ، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت، مطلب کافر کے لیے عیش و عشرت کی جگہ ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانے سے حضور نے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ جیسے بلا تشبیہ و بلا مثال، جیسے کسی پرندے کو آپ قید کر کے پنجرے میں بند کر دیں اور وہ ہر وقت پھڑ پھڑاتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کب دروازہ کھلے اور میں اڑ کے اپنی ہواؤں اور فضاؤں میں چلا جاؤں، بس اسی طرح حاضرین محترم، مومن کی روح، اس کا جہان جہان لاہوتی تھا، جہان ملاکوتی تھا، یہ روح اللہ کی قربت میں رہنے والی تھی، مگر اسے لا کر جب جسم کے پنجرے میں بند کر دیا گیا، اب میرے آقا نے فرمایا سجن المؤمن، یہ مومن کا کیا بن گیا؟ قید خانہ۔ اب وہ روح مومن تڑپتی ہے، مولا کب اس پنجرے سے جان چھوٹے گی، کب تیرا جلوہ نصیب ہوگا، کب جمال خدا ملے گا، کب حسن مصطفیٰ بے نقاب ہوگا، کب لا کر جلوہ رسول دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، بتا اس زلفوں والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور وہ روح کہتی ہے کاش وہ لمحہ آئے، میں قدموں سے لپٹ کے کہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جو اس کی ملنے کی آرزو اور امید میں رہتے ہیں حاضرین محترم، وہ کبھی اس دنیا سے نہ خوش ہوتے ہیں نہ اس دنیا پر مطمئن ہوتے ہیں۔ لا یرجون لقاءنا، اور جو اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، آخرت میں دیدار خدا کو بھول گئے، قبر میں جلوہ مصطفیٰ کو بھول گئے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے راضی بھی ہو گئے، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، اور اس دنیا پر کیا؟ مطمئن بھی ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بڑا کچھ پا لیا، اور جو اس کے ملنے کی امید میں رہے
انہوں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں، کاش اس قید خانے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ حاضرین محترم، آئیے بطور مسلمان ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مگر مجھے سچ بتائیے ہم میں سے کتنے مومن ہیں جو اسے عیش کی جگہ سمجھتے ہیں، اور کتنے مومن ہیں جو اپنے لیے اسے قید خانہ سمجھتے ہیں؟ یہیں سے اپنے ایمان کا فیصلہ خود کر کھڑے کہاں ہیں؟ ہمارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حاضرین محترم، آئیے بس اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آگے راز کی بات، جس پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میرے آقا نے وہ راز بھی سمجھا دیا کہ آؤ اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب، اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کر جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، او کا عابر السبیل، یا اس شخص کی طرح جو ایک راہ گزر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی خود اس کی شرح میں آگے کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، فاذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب تیری شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر۔ معلوم نہیں کہ آج شام تمہیں بستر پہ جانا نصیب ہو، اور رات بستر پر سوتے ہوئے یہ خیال کر کے معلوم نہیں کل کا سویرا ہمیں دیکھنا نصیب ہو، یا ایسے اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کر۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف ہمیں کیوں متوجہ کیا؟ اس لیے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی ایک دوسری حدیث میرے آقا کی، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ۔ کیا حدیث کے لفظ ہیں کہ اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ، ہر عمل کو زندگی کا کیا سمجھ؟ آخری عمل۔ یہ بات حضور نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آج یہ ابھی اگلی آنے والی نماز میری آخری نماز ہے، اور اس کے بعد میں نے اس دنیا میں بولیے نہیں رہنا، مجھے بتائیے اس نماز میں غفلت ہوگی؟ اونچا بولیے، اس نماز کے ادا کرنے میں کوئی سستی کاہلی ہوگی؟ پھر بولیے، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ میرا عمل زندگی کا کیا ہے؟ آخری عمل، آج یہ میرا کاروبار آخری کاروبار ہے، یہ میری بزنس ڈیل آخری ڈیل ہے، یہ جو سودا خریدنے جا رہا ہوں، یہ جو بیچنے جا رہا ہوں، یہ اس کے بعد کیا ہے؟ میری موت ہے۔ پھر بولیے کیا ہے؟ اگر یہ یقین ہو جائے تو مجھے سچ بتائیے کہ اس آخری عمل کے اندر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ جی، یہ جو میں لقمہ کھانے لگا ہوں، یہ میرا آخری لقمہ ہے، کیا حرام کھائے گا؟ یہ سودا آخری سودا کرنے لگا ہوں، جھوٹ بول کے کرے گا، فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا، ملاوٹ کرے گا؟ اونچا بولیے، کسی کا حق مارے گا؟ یہ پتا ہو کہ یہ میرا زندگی کا آخری لمحہ ہے، آخری سانس ہے، بس اس کے بعد میرے پاس آگے گنجائش نہیں، وہ اپنی بہن کا حق مارے گا، بھائی کا حق مارے گا، کسی یتیم کا حق کھائے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کسی سے زیادتی؟ پھر بولیے، یہ سارے ظلم کیوں؟ زیادتیاں کیوں؟ یہ حق تلفیاں کیوں؟ یہ لوٹ گسوٹ کیوں؟ یہ حرام خوری کیوں؟ یہ جھوٹ فراڈ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ابھی وقت بہت پڑا ہے، کوئی بات نہیں، آئے گا تو دیکھی جائے گی، یا کسی کے ہاں اگر کوئی نیکی کا تصور آتا بھی ہے تو چلے یار یہ وقت گزار لیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، چلیں کوئی نہیں، یہ نماز جاتی ہے، یہ آج یہ زیادہ ضروری کام ہے، فصل خراب ہو رہی ہے، پہلے اس کو سنبھال لیں، پہلے جانوروں کی دیکھ بھال کر لیں، اپنے کاروبار کی، دنیا تھوڑی سی سیدھی کر لیں، چلیں نماز یہ نہیں تو اگلی پڑھ لیں گے، وہ نہیں تو بولیے، یہی ہے نا۔ اس وقت آرام بڑا عزیز ہے نوجوانوں کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آگے پھر پڑھ لیں گے، نیک عمل کر لیں گے، اچھا اس وقت کچھ کما لیں، گھر کی ضرورت ہے،
کوئی بات نہیں، تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑے تو پھر کیا ہے، تھوڑا سا کسی کو دا بھی لگا لے، سچ بتا، ایسا ہی ہے نا۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دور۔ رب نے کہا اقترب للناس حسابہم، لوگوں تمہارے حساب کا وقت۔ پھر بولیے، تو جب پتا ہو کہ وقت قریب ہے اور ابھی میں نے حساب دینا ہے، اگلے لمحے حساب دینا ہے، یہ آخری سانس ہے، یہ آخری سودا ہے، یہ آخری کاروبار ہے، یہ آخری عمل ہے، یہ آخری نماز ہے، بندہ سیدھا ہو جائے گا۔ یہ اونچا بولیے۔ پس حاضرین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کا یقین آ جائے۔ کیا آ جائے؟ ہم آخرت کو بطور مسلمان مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، مگر اس کا یقین نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اسی یقین کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جب اللہ پاک نے متقین کی صفات کو بیان کیا تو آخری صفت بیان کی وبالآخرۃ ھم یوقنون، متقین وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ اور یہ یقین پختہ ہو جائے تو آگے قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، پھر خود بخود بندہ ہدایت کی راہ پر چل پڑتا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے آخرت کا یقین آ جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہاں خالق کائنات نے بات ختم کر دی کہ اگر آخرت پر کامل یقین آ جائے تو ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور آخرت پر کامل یقین آ جائے اولئک هم المفلحون، پھر فلاح اور کامیابی بھی۔ اور یہ کامیابی صرف ایک آخرت کی اکیلی کامیابی نہیں، بلکہ اولئک هم المفلحون جسے قرآن نے کہا، اس سے مراد دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور تو جسے موت کا یقین آ گیا، جس نے اپنے احوال اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، سنوار لیا، حاضرین محترم، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی موت کی آخرت کی فکر کرنے کی وجہ سے کہیں دنیا میں محروم ہو جاؤں گا، پیچھے رہ جاؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا، نہیں۔ اولئک هم المفلحون، اللہ پاک نے فرمایا ہم پہلے اسے یہاں کامیاب کریں گے، پھر وہاں کامیاب کریں گے۔ تو یہاں کی ساری کامیابیاں بھی حقیقی کامیابیاں اسی کے لیے ہیں جسے اپنی آخرت کا کیا آ گیا؟ اونچا بولیے، پیچھے تک بولیے، کچھ یقین آیا ہے کہ یا نہیں آیا؟ سچ بتائیے۔ چلیں، یقین نہیں آیا، کچھ تھوڑی سی توجہ اس طرف گئی ہے یا نہیں گئی؟ کچھ دھیان ہوا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ آؤ حاضرین محترم، بس یہ خلاصہ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، یہ مقصد ہے اس ماہ رمضان کا، اور یہ مشن ہے منہاج القرآن کا۔ یہ مشن ہے کس کا؟ منہاج القرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے جوڑا جائے، اور قرآن ہمیں اپنی آخرت کا یقین دلاتا ہے، اور یقین اس لیے دلاتا ہے تاکہ جس کو یقین آ جائے گا ہدی من ربہم، وہ سیدھا ہدایت کی راہ پر چل پڑے گا، اس نے عمل کا پیکر بن جائے گا، پھر اس کے اخلاق بھی سنور جائیں گے، سیرت بھی سنور جائے گی، اس کا کردار بھی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی دینی زندگی، اس کی عبادات بھی، ہر شے سیدھی ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اگلے لمحے یہاں نہیں رہنا، یہ گھر میرا عارضی ہے، اصل گھر کوئی۔ یہ یقین آ جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ سنور جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، اور اگر انسان سنور جائے تو پھر انسانوں سے مل کر چونکہ معاشرہ بنتا ہے، تو انسان سنور جائیں تو معاشرہ سنور جاتا ہے، اور جو معاشرہ سنور جائے اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر اعتبار سے جو معاشرہ سنور جائے اس معاشرے کو مصطفی معاشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ اور یہ مصطفی معاشرہ، یہ منہاج القرآن کا مشن ہے، اس زمین کے اوپر مصطفی معاشرہ قائم کرنا۔ اور یہ کیسے قائم ہوگا؟ حاضرین محترم، جب تک ہم نہیں سنوریں گے معاشرہ سنور، اور ہمارے سنورنے کا کوئی اور راستہ نہیں جب تک ہمیں آخرت کا یقین، بولیے، یقین نہ آ جائے۔ اس یقین کو پیدا کرنا، اس کا نام ہے فکر آخرت۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولیے، فکر آخرت۔ حاضرین محترم، یہ تو آج پہلا دن تھا، میں 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم قاری وسیم شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ ان کی جو
پوری ٹیم ہے اور تحریک منہاج القرآن اس حلقہ کی جو تنظیم ہے اور درس کی جو انتظامیہ ہے، اور پھر آپ جملہ اس گاؤں کے جتنے بھی جو مکین ہیں، میرے بھائی بھی، بزرگ بھی، اور میری بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، میری مائیں بھی، جو صبح سویرے اپنے بہت سارے ضروری گھر کے کام کاج چھوڑ کر سحری کے بعد، خاص طور پر بہنوں بیٹیوں کے لیے گھروں میں بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن ان کا یہاں آ کر قرآن مجید کی اس نشست میں شامل ہونا یہ بڑی قربانی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بڑی قربانی کا کوئی نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا؟ اونچا بولیے نا، بہنیں بھی بتائیں فائدہ ہے، بزرگ بھی بتائیں پیچھے تک. جی اگر یہ فائدہ ہے تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اس فائدے میں کل اپنے ایک ایک بھائی کو اور ساتھ شریک کر لیں. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اونچا. بہنیں بھی کریں گی، ایک ایک بھائی کو، ایک ایک بہن کو، ایک ایک بیٹے کو، بیٹی کو، دو دو افراد کو اپنے ساتھ آئیں. بھائی یہ فائدے کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ یہ نفع کا سودا ہے. یہاں بڑا پروفیٹیبل کاروبار ہے. تھوڑی دیر کے لیے، ایک گھنٹے میں کیا لگتا ہے؟ ایک گھنٹہ اگر یہاں ہم نہیں بھی آئیں گے تو کیا کر لیں گے دنیا کا؟ سچ بتائیں نا، گھنٹے میں کیا کر لیں گے؟ جی تو اگر وہ گھنٹہ یہاں دے کر ہماری سیرت سنور جائے، اخلاق سنور جائے، زندگی سنور جائے، ایک سوچنے کا رخ بدل جائے اور ہم ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو مجھے اپنے ایمان سے بتائیے یہ گھنٹہ ضائع ہوا یا کام آیا؟ پھر بولیے. لہٰذا آؤ، جہاں خود اس خیر کے عمل میں آپ تشریف لائے ہیں تو کل اپنے اور ایک ایک دو دو بھائیوں کو، بہنوں کو اپنے ساتھ ضرور اس میں شامل کریں. کل کا جو اگلا درس ہے، قاری صاحب جی ہاں، کیا موضوع ہے؟ محترم علامہ مہتاب اظہر صاحب، یہ حضور شیخ الاسلام کے بڑے عظیم شاگرد ہیں، اونار شاگرد ہیں، اور کل کا ان کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ دھیان سے سن لیں. سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں. کیا؟ سوشل میڈیا اور ہماری، یعنی یہ جو سوشل میڈیا ہے جس میں یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور خدا جانے کیا کیا کچھ ہے اس موبائل کے اوپر، یہ سارا کچھ، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ سائنس ٹیکنالوجی جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ پوری دنیا ایسے آپ کی ہتھیلی پہ آ گئی. ابھی چاہیں تو آپ یہاں سے ایک کلک کر کے امریکہ رابطہ کر لیں، چاہیں تو لندن پہنچ جائیں، چاہیں تو یورپ پہنچ جائیں. تو یہ جو اللہ پاک نے انسان کو کائنات کے اوپر اتنا اختیار اور تصرف دیا اور کائنات کو اس کے تابع اور مسخر کر دیا ہے، اس سے ہم نے لینا کیا ہے؟ اپنے رب کو منانا ہے یا اسے ناراض کرنا ہے؟ اور اس سے اپنے دین اور دنیا کو سنوارنا ہے یا تباہ و برباد کرنا ہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، چونکہ ہم اس وقت یہ نئی نئی چیز ہمارے پاس، یہ بھی ایک کھیل تماشا ہے، اور اس کھیل تماشے میں ہم نے اچھائی کی طرف جانے کے بجائے اکثریت کدھر جا رہی ہے؟ بولیے نا، برائی کی طرف. تو یہ موازنہ کرنا ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اور ہم نے جانا کدھر ہے، اس پر کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. نوجوانوں کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے یہ بڑا اہم، اور خاص والدین کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم سبجیکٹ ہے، جس پر انشاءاللہ کل علامہ مہتاب اظہر صاحب ان ڈیٹیل گفتگو فرمائیں گے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اسی طرح اسی محبت کے ساتھ، اسی چاہت کے ساتھ 5 دن بلکہ 6 دن تک ان دروس میں تشریف لاتے رہے. 5 دن انشاءاللہ ہمارے اسکالرز کا خطاب ہوگا، 6 دن پھر حضور شیخ الاسلام کا خطاب آپ کو جو ہے وہ پروجیکٹر پر یا سکرین پر دکھایا جائے گا. اور آخری جب یہ 5 یا 6 دن گزر جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو دنیا کی سرزمین کے اوپر تو یہ ماحول میسر نہیں ہوگا، مگر اس ماہ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کی صورت میں منہاج القرآن کے مرکز پر انشاءاللہ آپ کو 10 دن حضور شیخ الاسلام کے دروس قرآن میسر آئیں گے. اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 6 دن یہاں اور 10 دن
پھر بولیے 10 دن وہاں خواتین کے لیے الگ باپردہ انتظام ہوگا، مردوں کے لیے الگ ہوگا، تاکہ وہ ہم اپنی زندگی کی آخری راتیں سمجھ کر 10 راتیں بھی اللہ کی راہ میں گزار دیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ